چلو خیر، زیادہ لمبا نہیں، 3 بجے تک انشاءاللہ۔ ممبر رسول پر ہونا کا فروز باوقار لائق حدیث تکریم علماء اہل سنت، جملہ حفاظ و قرہ، ائمہ مساجد، صدر جلسہ، نقیب جلسہ، خصوصیت کے ساتھ برادر عزیز مداح خیر الانام شاعر اہل سنت بھائی محمد علی فیضی صاحب قبلہ، جملہ ارباب ممبر محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل و خواہ شہزادہ گلبو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری منعرے، یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے تہہ دل سے شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی ذیشان رضا سلمہ اور ان کے تمام اہل خانہ اور ان کے تمام احباب کو، اور جلسے کی مبارکباد تمام عاشقان مصطفیٰ کو جو اتنی رات تک اس محفل میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ پریشان نہ ہوئیے گا، میرے حصے کا کام محمد علی بھائی نے کر دیا ہے، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے میں نے بلایا ہے، انہوں نے بلایا ہے، کام بھی میرے حصے کا کر دیا ہے، تو خود کہہ رہے تھے کہ پھر دوبارہ میں نہیں آؤں گا ان کے بلانے پہ، میں تو تلاش کروں گا ایسے موقع کہ یہ بلائیں اور مجھے بولنے ہی نہ ملے، مجھے بڑا فائدہ اور آرام ملے گا اس میں۔ آپ ایسے جلسے روز کرایا کریں۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ محمد علی بھائی نے اتنا آپ سے بلوا لیا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے آپ کی۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے سنجیدگی سے چند منٹ سن لیں تاکہ میری بھی حاضری لگ جائے۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، کل نکاح ہونا ہے۔ میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ نکاح کب ہے؟ بولے کل 8 بجے۔ میں نے کہا دولہا کہاں ملے گا؟ ہاں بھائی، 8 بجنے میں کتنے گھنٹے بچے محمد علی بھائی؟ 5 گھنٹے بچے، ٹھیک ہے نا؟ 6 گھنٹے کی نیند بڑی لازم ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے 3 بجے اٹھ کے جائیں تو جاتے ہی سو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح وقت پہ انشاءاللہ نکاح بھی ہوگا اور صحیح وقت پہ صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے۔
خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ اتنے وقت تو درخت بھی سو جایا کرتے ہیں، آپ تو پھر بھی انسان ہیں، جاگ رہے ہیں. یہ محبتیں ہیں آپ کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑی دیر مجھے محبتوں سے برداشت کر لیں. میں جانتا ہوں کہ کڑوے آدمی کو شروع میں وقت دے دیا جائے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا، ایک تو تھی کڑوی اور چل گئی نیم کے پیڑے پہ. کریلے کی بیل تو اور زیادہ کڑواہٹ آ جاتی ہے. ایک تو باتیں کڑوی رہتی ہیں، اوپر سے پھر محمد علی بھائی کی بات بولنے ملے تو ظاہر ہے نا. اتنی میٹھی نہیں ہوتی. خیریت ہے نا سارے لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا اللہ جتنے لوگ کوارے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، کچھ دعا بھائی محمد علی نے کر دی تھی اور کچھ کہہ دیا کہ تم کر دے، تو جو میرے حصے کی رہ گئی میں پہلے کر دے رہا ہوں. خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے اور خدا ان کی زندگی میں وہ دن لائے کہ ان کے بھی سہرے بندے اور ان کے بھی ماں باپ کی آنکھوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور خدا ہر جوان کے ماں باپ کو یہ مبارک دن دکھائے. آمین کہہ سکتے ہیں؟ ہاں. اس پہ شادی شدہ آمین کہنے ہی تیار ہے. باتیں ایسی رہتی ہیں. دوسری ایک ہمارے بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب کو سلامت رکھے. خدا سب کو یہ مبارک دن دکھائے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ہم سنیوں کی بڑی مجبوری ہے، عادت ہی ایسی ہے. دکھ ملتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں، اور سکھ ملتا ہے تب بھی نبی نبی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی سکھ اس وقت تک ہمیں نہیں ملتا جب تک حضور کی ٹھوکروں سے گزر کے نہیں آتا ہے، اور کسی بھی درد کا علاج اس وقت تک نہیں ہوتا ہے جب تک مدینے والے مسیحا کا اشارہ نہیں ہوتا ہے. میرا امام کہتا ہے جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. محمد علی بھائی نے اپنے انداز میں پڑھا، اس کو میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے نا دونوں کے نمبر پہ اچھا ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور کیوں نہ ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا اصول ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمارا رشتہ حضور سے بڑا گہرا ہے. اور بھائی ذیشان صاحب اور اس طرح کے نکاح کی موقع پر حضور کے ذکر کی محفل سجانے والے یہ زوردار تماچا لگاتے ہیں ان کے چہروں پر کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں اور ڈی جے بجاتے ہیں، جو دولہا بنتے ہیں اور بہن بیٹیوں کو گانوں کے آگے نچایا کرتے ہیں. یہ وہ زوردار تھپڑ ہے جو آخری سانس تک احساس دلائے گا کہ نکاح حضور کی سنت تھی تو پھر باتیں بھی حضور کی ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی نافرمان بیٹا آیا ہوگا یا کسی غلط پرورش کا نتیجہ یہاں بیٹھا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ حضور کی محفل میں ایرے غیرے نہیں آیا کرتے. حضور کی محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلایا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں یہاں جتنے جوان ایسے ہیں جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، خدا کرے وہ دولہا بنے تو یہ کھل کے اعلان ہو کہ دولہا ہم بنیں گے، صحرا مدینے والے کو پڑھا جائے. ہوگا نا انشاءاللہ؟ ایسے وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ. یہ ایک زوردار تھپڑ رہتا ہے کہ نکاح کا موقع ہو اور حضور کے تذکرے ہوں تو کئی لوگوں من چلوں کے نا طبیعت پہ یہ بوجھ بھی گزرتا ہے. کئی بار کہتے ہیں لوگ ارے یار میلاد تو 40 میں بھی ہو جاتی ہے، بے شک ذکر کی محفل تو برسی میں بھی ہو جاتی ہے، نکاح تو ایک بار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹے نکاح ایک بار ہوتا ہے نا تو موت بھی ایک ہی بار آتی ہے. بے شک حق ہے، حق ہے، بالکل. یہ زندگی ایک بار ملنی ہے، اس لیے اس کو اتنی بہتر کر لو، اتنی بہتر کر لو کہ جب جنازے قبر میں جا رہے ہونا تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے. تمہارے کفن کی خوشبو کہہ دے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ سبحان ایک ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، کم وقت میں گزر جانے والے یہ ایام، یہ کواروں کے بھی گزرنے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے بھی گزرنے ہیں، موت انہیں بھی آنی ہے جو زندگی کی خوشیوں میں نبی نبی کرتے رہ گئے، موت انہیں بھی آنی ہے جو خوشی کے موقع پر بہن بیٹیوں کو نچاتے رہ گئے، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو صاف صاف جلی حروف میں لکھا جائے گا کہ جو غیرت والے ماؤں کے غیرت والے لال تھے وہ نکاح کے موقع پہ حضور کی باتیں کرتے رہے، اور جو بے غیرت ماؤں کے بے غیرت بیٹے تھے وہ نکاح کے موقع پہ بہن بیٹیوں کو نچا کر دیکھتے رہ گئے۔ میں بس ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہوں اور ایک دستک دینا چاہتا ہوں، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، چند باتوں میں ایک پیغام دے کر کے بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آج کے بعد بھرگین جیسی زمین پر جب بھی کوئی دولہا بنے، جب بھی کوئی دولہا بنے، جب بھی کوئی دولہا بنے، یہ اعلان صاف ہونا چاہیے امتی حضور کے ہیں تو پھر چرچے بھی حضور ہی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا۔ یہ میری جماعت کے بڑے قدور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان اکرام ہیں، بے شک بے شک، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں معاف کیجئے گا، میں اپنی جماعت کی اس قدور قوم سے بھی میں کہنا چاہوں گا، خدارا ایک اصول بنا لو کہ جس بارات میں ڈی جے ہوگا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بے شک، واہ واہ، یہ اصول بننا چاہیے، بولو بننا چاہیے۔ بے شک، یہ ووٹنگ سے لے رہا ہوں، یہ الیکشن ممبر کا بولنا چاہیے بھائی، یہ نکاح بولو، حق بات ہے۔ میں جانتا ہوں غلطی ہو جاتی ہے نا، کیسے اگر میں نہ جاؤں نکاح پڑھانے کے لیے نا تو کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں، ہمارا نکاح گڈو پڑھا دے، پپو پڑھا دے گا، بھورا پڑھا دے گا، کوئی نہ ملا چل کلوا ہی پڑھا دے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، بے شک، جب ہم مضبوط ہو جائیں گے نا، ہماری جماعت جب مضبوط ہوگی، بے شک، اور جب یہ کہہ دیں گے کہ نہیں اگر فلاں نے نہیں پڑھایا تو ہم بھی نہیں پڑھائیں گے، اس لیے کہ حضور کے ٹکڑوں پہ صرف میں نہیں پلتا ہوں، حضور کے ٹکڑوں پہ وہ بھی پلتا ہے جس نے انکار کیا ہے، وہ بھی تو مصطفیٰ کا نام لیتا ہے جس نے نکاح پڑھانے سے انکار کیا ہے۔ اگر اس کو پیسے سے محبت نہیں ہے تو پھر میں کس منہ سے پیسوں کے لالچ میں آ کر کے کسی ڈی جے بجانے والے کے دروازے پہ جا کر نکاح پڑھاؤں؟ اس لیے کہ چہرہ آپ کو اس قوم کو نہیں دکھانا ہے، چہرہ میدان قیامت میں مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ فیصلے ہم سب کو کرنے پڑیں گے کہ دنیا سے رشتہ نہیں ہے، جو بھی رشتہ کے مدینے والے مصطفیٰ سے رشتہ ہے، اور دنیا کو بتا دو، اور ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میری قوم کے، میری جماعت کے غیرت مند علماء ہے، آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا یہ ناز کی انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگو کے گزارے نہیں ہوتے، پیدان کی بک چاہیے بازار نبی میں اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا، دنیا کہاں چلی گئی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی ڈھولک سے آگے کود رہے، ہماری بیٹیوں کو مرتد بنا کر کے ان کے منہ میں خنزیر کا گوشت ٹھوسا جا رہا ہے، بے شک، اور میری قوم کا مکھیا سیٹ کہہ رہا ہے ڈی جے ایسا لاؤں گا کہ دیواریں ہلا دوں گا۔ بے شک، بے شک، خدا کی قسم تیرے ڈی جے میں وہ دھمک نہیں ہے جو منکر نکیر کے گرزوں میں دھمک ہے۔ ہاں اگر تیرے ڈی جے سے 4 دیواریں ہلیں گی ان کے ایک گرز سے 70 گز زمین کے اندر گھسڑ دیا جائے، ہے کس ہوا میں، ہے کس ہوا میں؟ اگر امام اس بات کو کہہ دے کہیں کبھی تو کہتے نکالو اسے، میرے بیٹے کی شادی پہ یہ تقریر کیوں ہوئی ہے، فلاں کے بیٹے کی بھی ہوئی تھی تب اس پہ نہیں بولا تھا مولانا، نکالو نکالو، کتنے امام نکالیں گے؟ یہ ہماری غیرت نہیں، غیرتی ہے۔ ہم اگر اپنی غلطی سدھارنے والے کو ہٹانا چاہتے ہیں سامنے سے تو انسانیت نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ آدم کی اولاد اپنی اصلاح پسند کرتی ہے، غلطی پہ اکڑنا پسند
نہیں کرتے. خدا را بدلے اپنے رویے، بدلے اپنے رویے. ایسے بغیرتی والے گانے معاف کیجیے گا جسے آج بہن بھائی ایک جگہ غیرت مند بیٹھ کر کے جملہ سننا گوارا نہیں کرتے. آج پوری پوری رات وہ گانے بجتے رہتے ہیں. سگی بیٹیاں سامنے کھڑی ہیں، بھائی ڈانس کر رہا ہے، بہن پیسے لٹا رہی ہے، بہن ناچ رہی ہے، بھائی پیسے لٹا رہا ہے. ہماری آنکھوں کی غیرت کا پانی کہاں چلا گیا ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے تھے اس امت کو کس طرح نکھارا تھا میرے نبی نے. کیا تاریخ کے یہ باب ہمیں یاد نہیں ہے جو نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی تھی پھر وہ دنیا کے کسی حسن کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ جن چہروں میں مصطفیٰ کا عشق ہوا کرتا تھا وہ پھر کسی جانب پڑھنا گوارا نہیں کیا کرتے تھے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ خدا کے واسطے بدلو اپنے رویے. اپنے نکاح کے موقع پہ حضور کے تذکرے کرو، اپنے شادی کے موقع پر حضور کی باتیں کرو، اور زمانے کو یہ بتا دو کہ نکاح بھی خدا کی رحمت سے ہو رہا ہے تو یہ تذکرے بھی حضور کے خدا کی رحمت کے ہی لیے کیے جائیں. یہ ہونا چاہیے. اماں بھی کہہ دیتی، اماں بھی بڑی خطرناک ہے، کہہ رہی نا جب تک ڈھول نہ بجے گا مزہ ہی نہیں آ رہا. نہ کرو یار، بند کر دو یہ چیز، بند کر دو. یہ طریقے بدل دو اپنے بھائی. ہم اپنے گھر میں قرآن کو لائیں، قرآن جو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اگر میں معاف کیجئے گا، برگین ہماری بڑی مضبوط زمین ہے، بے شک مضبوط زمین ہے مسلمان. اگر میں ہاتھ اٹھا لوں تجوید کے ساتھ قرآن کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 95% لوگوں کو قرآن نہیں آتا. بے شک حق ہے، 95%. صحیح بات ہے نا. تجوید کی رعایت سے 95% لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہوگا. اور اگر میں یہ پوچھ لوں کہ 10 گانے کے چاہے ایک ایک حرف یاد ہے، کتنوں کو یاد ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے ایمانداری سے؟ 99%. یہ ہمارا رویہ ہے. ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو کے معاف کیجیے گا یار، صرف ایک رات کے جلسے سے ہم جنتی نہیں ہو جائیں گے. صرف ایک رات نعرہ لگا لینے سے ہماری قوم کی تقدیر نہیں بدل جائے گی. بے شک. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حالات. بند کر دو یہ تماشے یار. آج بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آج خاندان کے خاندان برباد ہے. آج جو دشمن کے نشانے پہ آ جاتا ہے وہ بچ نہیں رہا ہے. اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب اپنے ہی گریبان میں جھانک کے دیکھو تو اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے یار. حد ہو جاتی ہے، حد ہو جاتی ہے جب اپنے ہی گریبان پہ اپنے ہی ہاتھ ہوتا ہے نا، پھر حد ہوتی ہے. مارنے والا کون کا لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہے، مرا کون ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اپنے سینے اپنی گولیاں گئے. ہم کس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے؟ او بھائی اگر دولت کا خمار ہے تو اتار دو، اگر ترقی کا آپ کے شہر دماغ کے اندر نشہ چڑھا ہے تو اسے اتار کے پھینک دو. رہ گئی دولت کی بات تو تمہاری دولت قارون سے زیادہ تو لگی ہے، شداد حامان سے زیادہ تمہاری طاقت تو لگی ہے، نمرود سے بڑا مرد تمہارے پاس طاقت اور سلطنت تمہاری نمرود سے زیادہ لگی ہے. لیکن جاؤ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اب بھی نشہ نہ اترتا ہو تو آپ ہی کی بستی میں قبرستان بھی ہوگا، وہاں ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہوں گی، وہاں پہ کلے ہوئے کفن بھی نظر آتے ہوں گے، وہاں جا کر کے آپ دیکھیے ہڈیاں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں جا کر کے آپ دیکھیے کفن کے دھاگے نظر آئیں گے. پھر جا کر کے قبر والوں سے پوچھو کیا تمہارا وجود نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہم اپنے دور کے سیٹھ تھے، ہم اپنے دور کے امیر تھے، ہمارے سامنے کسی کے نظر نہیں اٹھا کرتے تھے. ہماری طاقت کا عالم یہ تھا جدھر سے گزر جاتے تھے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ تمہارا سیٹ صاحب، پردھان صاحب، اب کیا حال ہے پہلوان صاحب؟ تو قبروں سے گلے ہوئے دھاگے کہیں گے. ہم سمجھتے تھے کہ جو دنیا کا وجود ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، جو دنیا کی طاقت ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے. لیکن قبر میں آ کے پتا چلا کہ کیا دنیا کا سکہ نہیں، مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے. جاؤ قبروں والوں سے جا کے پوچھو، بتاؤ تو صحیح قبروں کا ذائقہ کیسے لگا ہے؟ ان کی قبروں سے آواز آئے گی ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. حق ہے، حق ہے. اگر آپ امیر ہو اتار دو اس نشے سے. مرنا ہے، بے شک بے کیا شک ہونا ہے؟ مرنا ہے. بے شک. بولو تیاری ہے؟ نہیں ہے. کوئی تیاری جب میری تیاری نہیں ہے، ان علماء کی تیاری نہیں ہے، بڑے سے بڑے پیر سب کچھ ہوتا، تیاری کوئی نہیں. تیاری کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کس چیز پہ ناز کریں گے؟ سجدے. جن سجدوں میں پورے گوشت کا حساب لگاتے ہو. قیام جس میں پورے کھیت کے آلووں کا حساب لگا دیا وہ سچ ہے. قاعدہ جس میں بیٹھ کر کے کروٹ والے کے کپڑوں کا حساب لگاتے رہے وہ قاعدہ. ہماری نمازیں بھی دنیا سے خالی نہیں آ رہی. یا تو ہم سجدے کرتے ہی نہیں
اور کرتے بھی ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں تاکہ لوگ نمازی سمجھیں. وہ نمازیں بچائیں گی ہمیں نہ. خدا کی قسم بریلی والا کہتا ہے ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں آقا اگر کوئی ہے, اگر کوئی ناز کی بات ہمارے پاس تو وہ یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے. یہ پائی صرف یہ ہے, ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے. ہم پوری دنیا کہتے ہیں, پوری زندگی کہتے ہیں ہم حضور کے, ہم حضور کے. کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. حضور ایک بار کہہ دینا یہ میرے ہیں تو بیڑا ہی پار ہو جائے. بیدام وارسی نے کیا کہا تھا, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیا بات ہو محشر میں میں سجدے کیے جاؤں, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. ہے نا سارا معاملہ حضور کی وفا پر ہے. کس پر ہے؟ حضور کی وفا پر ہے سارا معاملہ. بھائی نشان خدا تجھے سلامت رکھے. تیرے چہرے پہ 4 بال ہیں, داڑھی کے ہیں تو صحیح نا. کئی بار تو بندے بالکل چکنے ہو کے جاتے ہیں, پونچھ بھی مڑا دی, داڑھی بھی مڑا دی, دیکھنے میں مرد لگتا ہی نہیں. میں اس ٹاپک پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, بس کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. رات بہت زیادہ ہو گئی ہے, کبھی مکمل سننا ہو نا تو صحیح وقت پہ بیٹھائیے گا. تیار ہیں کڑوی باتیں سننے کے لیے؟ جتنے تیار ہیں بولے ذرا یا رسول اللہ. بالکل حضرت سب تیار ہیں. کیا بات, کیا بات ہے. صدقے جاؤں آپ کے, ہے نا. میں بھی اگر تھکا نہ ہوتا, اتنا جگہ نہ ہوتا اور دولہا کی فکر نہ ہوتی, نکاح ہو چکا ہوتا نا, تو میں بھی فجر تک بول لیتا. ہے نا, اپنے اوپر نہیں دولہا پہ رحم کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان کی حالت دیکھ کے کوئی دولہا تیار نہیں ہوگا جلسہ کرانے. بالکل صحیح ہے. مولوی 3 بجے تک رگڑتا ہے اس سے. بھائی رگڑنا نہیں, ٹھیک ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں بارات آ چکی ہے جی جی, اور دولہا تیار ہو کے ممبر پہ بیٹھا ہے, بال ہیں چہرے کے, داڑھی کے, لوگ منڈا کے جاتے ہیں. او بھائی کم سے کم اتنی وفا کر لو کہ چہروں پہ داڑیاں سجا لو. کہہ رہا مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں دور بڑا خراب ہے, لوگ گلا کاٹ دیں گے. میں نے کہا تیرا محلے میں گلا کٹ رہا, یہ مولوی ہندوستان گھوم رہا ہے. اور داڑھی کی برکت حضرت بتا بے شک حق ہے. داڑھی کی برکت. بس میں بیٹھو, کروٹ میں کوئی بیٹھنے تیار نہیں. صحیح ہے. بیٹھنے تیار, بیٹھ بھی رہے تو ڈر ڈر کے بیٹھ رہا ہے, کہیں پھٹ نہ جائے. کوئی دماغ لگا رکھا لوگوں نے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. میں بس بتانا چاہ رہا ہوں, میں بس میں بیٹھے روڈ میں, وہ سوری فلائٹ سے اترے تو وہ بس ہوتی ہے نا, انڈیگو بس, ایئر انڈیا بس, یہ ہوتی ہے نا, اس میں لے کے میں بیٹھ گیا. اب کوئی بیٹھتا ہی نہیں میری کروٹ میں, اور ایسے دیکھ رہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا واہ حضور کی سنت, لوگوں کو ایک کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, میرے لیے پوری سیٹ خالی کرا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک داڑھی نہیں رکھنی ہے مولانا, داڑھی رکھنی, دور بہت خراب ہے. میں نے کہا رکھ داڑھی, تو مائک کا لال کوئی جنا ہی نہیں ہے, داڑھی پوری رکھ جو آسانی سے تیرے سامنے آ سکے. بے شک بے شک حق ہے. ہاں بھائی اس بات پہ داڑھی منڈا دیں گے کہ جان کا خطرہ ہے, اس بات پہ ٹوپیاں اتار دیں گے کہ جان کا خطرہ ہے, اس لیے کرتے پجامے بدل دیں گے کہ جان کا خطرہ ہے. سنو, کسی دشمن کی بندوق کی نال میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے حضور کے عاشقوں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہم بلا وجہ میں داڑیاں بند کر دیں, ہم رکھیں گے, لوگ گلے کاٹتے رہے, داڑیوں کی تعداد بڑھتی رہے. سبحان اللہ. رکھتا ہی نہیں. کہنا مولانا خطرہ میں باہر جاتا ہوں. کیوں؟ جو داڑھی والا باہر گیا لوٹا ہی نہیں, کیا ہوا؟ لوگ داڑھی نہیں رکھتے. او بھائی رکھو داڑھی, رکھو. ایک تحفہ حضور کو دے دو. آگے کہہ رہا مولانا میرے ابا مر گئے, کیا عمل کروں, کون سی نیکی کروں جو ابا بخشا جائے. میں کہتا ہوں صرف ایک قسم کھا, جنازے پہ کھڑے ہو کے, داڑھی نہیں ہے نا تو جنازے پہ کھڑے ہو کے رخ مدینے کی طرف کر. کاکا اپنے باپ کی جنت کی نیت سے آپ کی سنت کی نیت کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نہیں جانتا تیرے تیجے کے چنوں میں کتنی بار کلمہ پڑھا جائے گا,
कितने लोगों के पढ़ने का सवाब मिलेगा, कितनों के नहीं। लेकिन बाप के जनाजे पे खड़े होकर के दाढ़ी रखने का वादा कर, खुदा की कसम जब कब्र में तेरा बाप जाएगा, फरिश्ते मुस्कुरा के कहेंगे गुनाह तो बड़े करके आया है, लेकिन तेरे जनाजे पे खड़े होके तेरे बेटे ने बड़ी कसम उठा ली है, हुजूर की सुन्नत रखने का वादा किया है, जा रुखसती का मदीने से तेरी कब्र में पैगाम भिजवा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। रखते उनसे ही रिश्ते मजबूत कर लो, उनसे ही कर लो। लोग कहते नहीं होता ना भाई, बहुत सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो हुजूर के लिए करना पड़ेगा। क्या किया हमने हुजूर के लिए? एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, कभी पत्थर खाया हमने हुजूर के लिए? बोलो नहीं, बोलो भाई, नहीं बोल रहे हैं ना? खाए कभी पत्थर हमने? कभी गिरबान पकड़े गए हमारे? कभी हमें जेलों में डाला गया कि तू हुजूर का उम्मती है चल जेल में? नहीं ना। कभी किसी ने गाली दी पकड़ के हमें कि तू हुजूर का उम्मती है, हम तुझे गाली बोल रहे हैं? बताओ, हुजूर के नाम पे बिरयानी कितनी बार खाई? हजारों मरतबा। बोलो बोलो यार, हजारों बेहिसाब मरतबा। बेशक, बल्कि हम तो एक एक वक्त का खाना ही हुजूर के नाम पे खाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। आती है ना आवाज बरेली से? क्या आवाज आती बरेली से? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। वाह वाह वाह, ये आवाज आती है ना, हम तो खाते ही हुजूर के दर का, खाते ही हुजूर के दर का। तो फिर हम उनके लिए क्या किया हमने? मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कोई वजीफा बता के हुजूर को देखूं, मैं कहता हूँ कभी उनके लिए पत्थर खा के देख, जब रोएगा तो आंसू साफ करने हुजूर मदीने से चल के आ। कभी उनके लिए इतना करके तो देखें, कभी इतनी कोशिश, इतनी तकलीफ हुजूर के लिए उठा के देखें, हुजूर के लिए उठा के देखें। तकलीफें नहीं उठाई ना। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह, है ना, नाम सुना है, मुजाहिद आजादी भी है, सैयदजादा भी है, आलिम दीन भी है, वक्त का फकीह भी है, अपने मुफ्ती भी है। जानते हो, फतवा आजादी दिया ना, लोग पीछे पड़ गए, फतवा आजादी दिया, दुश्मन पीछे लग गए। हमारी कौम के लोगों ने मुखबरी की, काफी को पकड़ना, कहा फला मौत जगह पे, वहां पे दबिश डाली गई, नहीं आया हाथ, दूसरी जगह पहुंच के फिर हमारी जमात के लोगों ने, मुसलमानों ने कहा काफी को पकड़ना, कहा हाँ, कहा यानी वहां मिलेगा, पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया, कहा तुम्ही ने फतवा जिहाद दिया, कहा हाँ, कैसे बदल दो, कहा नहीं बदल सकता, कहा कि हम तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो, हुजूर का दीन है, किसी के कहने से बदला नहीं जाएगा। बेशक बेशक, हक है, ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या किया? क्या नहीं किया? फिर क्या नहीं किया? कहा कि तुम्हें सजा देंगे, कहा जो चाहो सजा दे दो, आपको जेल में डाला गया। जानते हो परेज समझते हैं ना? परेज नहीं बोलते हैं, परेज बोलते हैं, ग्रेस ही बोलते हैं ना, प्रेस कर्म की, और आपकी कमर पे लगाई गई, जिससे उसकी आपके बदन की खाल ना प्रेस के साथ छुट के आ गई। सैयदजादा करबला वालों की आल था, तो फिर परेज से क्या डर सकता था? जब देखा अब भी नहीं टूटा, तो फिर नमक मिर्च छिड़का गया, आपके जख्मों पे काफी मान जाओ। कहा कि नहीं, हमने जो कह दिया है वही रहेगा, इसलिए कि हुजूर का दीन है, ये बदला नहीं जा सकता है। कहा काफी हो किस पत्थर के बने, हो किस पत्थर के बने, तुम मान जाओ, फतवा वापस ले लो, इलाज भी कराया जाएगा, आजादी भी दी जाएगी, और तुम्हें किसी न किसी इलाके की सदारत सौंप दी जाएगी। आपने थूक दिया था सारे ओहदों पे, कहा मुझे सिर्फ हुजूर की गुलामी पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। जब जलाया गया, आपके जख्मों पे मिर्च डाली गई, नमक डाला गया, और रात के सन्नाटे में फेंक दिया गया था कोठरी के अंदर। आप रोते रोते सोए, क्या देखते हैं ख्वाब में? हुजूर तशरीफ ले आते हैं, जब आका करीम तशरीफ लाए हैं, आका करीम ने देखा काफी रो रहा है, मेरे लाल आंख में आंसू क्यों आए? कहा काफी इतने से दर्द से रो दिया, इतने से जख्म को लेकर रो दिया। कहा का दर्द की वजह से नहीं रोया। कहा फिर क्यों रोए हो? कहा इस ख्याल ने रुला दिया कि अगर पता होता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी कभी झुकता ना फिरता, काफी कब का अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले करता और ये सितम बर्दाश्त करता। आका अगर पता होता आप यहाँ आएंगे तो मुस्तफा में कब कहा गया होता। आका अगर पता होता तेरी मुलाकात जख्मों के बाद है तो काफी कब का जख्मों के बीच आ गया होता। या रसूल अल्लाह, आज आप आए हो, आका करीम ने फरमाया था काफी डरा तो नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, आपका बेटा हो, डर भी कैसे सकता हो? मुस्तफा जाने रहमत ने सीने से लगा के कहा था काफी दिल थोड़ा ना करना, कुछ देर की बात है, यहाँ दुख उठा ले, जन्नत के महलों में सुखों का इंतजाम में करके आ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
مفتی حماد صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان کچھ تو وفا کریں ہم حضور سے، کچھ تو کریں یار، بے شک بے شک کچھ تو کریں. میری تقریر کو تقریر، میری باتوں کو تقریر نہ سمجھیں بے آپ، شک میری باتوں کو وہ سمجھیں کہ جو آپ سے اپنے آخری لمحات میں کہہ رہا ہوں. میری کوئی گارنٹی نہیں ہے میں کل صبح تک زندہ رہوں، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں کل کا سورج آپ دیکھیں نہ دیکھیں، نہیں معلوم کسی کو. میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ابھی راستے میں بدائیوں سے پہلے کوئی شہر تھا، میں نے وہاں کسی کام سے گاڑی روکی، مارکیٹ گیا، میں نے دیکھا ہٹا کھٹا نوجوان، ایسی عمر ہوتی اس کی 20 یا 22 سال، اور بیچ مارکیٹ میں پڑا ہے. ایک بندہ بیٹھ کے اس کی آنکھ بند کر رہا ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا یہ ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں کسی گاؤں سے آیا تھا. موت کا کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا ہے. جوانی میں موت آ رہی ہے، 11 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا. یہ کہانی ہے، یہ اچانک موتوں کا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے. اچانک موت کا ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے. اتنی قریب موت ہماری ہے کہ ہمارا سایہ ہم سے دور ہے، موت ہمارے قریب ہے. بے شک یہ یاد رکھیے گا، موت ہمارے قریب. ہم نے کیا کیا حضور کے لیے؟ 4 بال بھی نہ رکھ سکے حضور کے لیے. ابھی اگر گھر میں نہ کوئی کام بگڑ جائے، سمر فیل ہو جائے، یا گھر میں آگ لگ جائے، بابا کیا ہوا کہ آگ لگ گئی؟ کہا لے تعویذ لے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا. پیر ہمیں 250 گرام کا تعویذ دے، ہم لٹکا لیتے ہیں. حضور کی سنت کے 4 گرام کے یہ بال ہم سے نہیں سنبھالے جاتے یار. ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم کھڑے کہاں گئے یار؟ کہاں کھڑے نوجوانوں؟ میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے، اور میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیتا ہوں، میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو. میں نہیں جانتا اس محفل میں کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جب دنیا سوتی ہو تو وہ اٹھ کے مدینے والے پہ درود پڑتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے یار، فرمایا گیا جہاں 40 بندے ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ہوتا ہے، جہاں 400 بیٹھے ہوں وہاں کتنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں مجھے. میں تو کہتا ہوں سب کے لیے آپ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، کچھ تو کریں حضور کے لیے، کچھ تو کریں. میرا بھائی ذیشان آج دولہا بنا ہے، خدا کرے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آئے. مجھے یاد آتی ہے کہ بات، ایک نوجوان کا رشتہ ہوا. توجہ ہے سارے لوگوں؟ ایک نوجوان کا رشتہ ہوا، وہ رشتہ ہو گیا. رشتے کے کچھ دن بعد جب وہ دولہا بنانا، جب وہ سسرال پہنچا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی. سسرال والوں نے لاسٹ بات کہہ دی کہ جب ہمیں یہ لڑکا پسند نہیں ہے. کہا کیوں؟ ہمیں وہی چاہیے جسے ہم دیکھ کے آئے تھے. باپ نے کہا وہی تو ہے نا جسے آپ نے اپنایا تھا. کہا یہ وہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. کہا پہچانو بیٹا وہی ہے. کہا ہے تو وہی، لیکن ہمیں داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے. اس سے کہو یہ داڑھی منڈا دے ورنہ ہم بیٹی کا نکاح نہیں کریں گے. جب اتنی بات کہی نا تو لڑکا دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا ابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹے یہ انکار کر رہے ہیں، داڑھی رہے گی تو نکاح نہیں ہوگا. بچے نے کہا بات تیری کیا رائے ہے؟ کہا بیٹے میری عزت کا سوال ہے، داڑھی منڈا دے. بچے نے کہا ابا داڑھی منڈا دوں؟ داڑھی منڈا دوں؟ ابا یہ نہیں ہوگا. ابا نے کہا بیٹے پھر رکھ لینا، آج تو منڈا دینا، نکاح ہو جائے گا پھر کون روک لے گا، رکھ لینا داڑھی. بچے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. باپ کو غصہ آیا. اس نے کہا سن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو تجھے داڑھی منڈانی پڑے گی یا پھر مجھ سے رشتے توڑنے پڑیں گے. بڑا مشکل مرحلہ تھا نوجوان بچے کے لیے. دولہا بھی بنا ہے، سامنے دلہن ہے، اور پھر زندگی کا آغاز بھی ہے، اور پھر باپ کی جائیداد اور ایک تنہائی کا سفر بھی ہے. بچے نے کہا کچھ موقع دے. کہا سوچ لے، جائیداد چاہیے یا پھر میری اولاد یا میرے رشتے ختم کرنے. بچے نے کچھ دیر نوجوان نے سوچا، پھر اس کے بعد صحرا اتارا، کچڑے کے ڈھیر میں پھینکا اور کہنے لگا ابا جا تیری سلطنت تجھے مبارک ہو، مدینے والے کی سنت مجھے مبارک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. نوجوان چلانا. باپ نے کہا سوچ لے دنیا دھکے دے گی. اس نے کہا تو کیا جانے میں نے دل کس سے لگا لیا ہے، تجھے دنیا سے ڈر لگتا ہے، میں مدینے والے سے دل لگا بیٹھا ہوں. اس نے کہا بیٹے میرے رشتوں کا تو خیال کر. کہا جسے حضور کے رشتوں کی فکر نہ ہو اس سے اولاد کے رشتوں کا تعلق کیسے برقرار رہ سکتا ہے. اس نے کہا ابا جی آپ تو حج بھی کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں کیا تھا. کہا آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ میں حضور کے روزے پہ گیا تھا، جالیاں دیکھ کے بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. ابا تو بتا تیرا کون سا عشق تھا؟ ایک عشق وہ ہے کہ جالیوں پہ بے ہوش کر کے گرا دیا تھا، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ تو بیٹے کو داڑھی منڈانے پہ مجبور کرتا ہے. اس نے کہا بیٹے عزت پہ بات آ گئی ہے. اس نے کہا تھا ابا ایک طرف تیری عزت کی بات ہے، اگر میں نے منڈا دی تو مدینے والے کی عزت پہ بات آ جائے گی. اس نے کہا ابا
तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया, बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी, कहां जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था, सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। तो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर, उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़ करके मस्जिद में आया, आके चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया, हुजूर ने बताया कि कोई ना कोई तो है जरूर, अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा है। उसने चारों तरफ तलाश किया, जब सबको उठाया, उसने सबको खोला, उसके अंदर सुकड़ा हुआ नौजवान निकला। उठाया, घर लाया, आलिशान बिस्तर पे लेटाया, सुबह को उठा करके नया लिबास दिया, अच्छे खाने खिलाए। तो जवान ने कहा इजाजत दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। कदमों में बैठ गया अमीर, कहने लगा 4 दिन मेरे घर मेहमान बन जा। कहा तू अमीर ज्यादा है, मैं परदेसी हूँ, मेरे कदमों में क्यों बैठा है। कहा कोई तो नेकी करके आया है जो तू हुजूर की आंखों की ठंडक बन बैठा है, कोई तो इबादत तूने की है जिसकी वजह से हुजूर को तुझसे प्यार हुआ है। कहा कहना क्या चाहता हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जवान ने इतना कहा है। अमीर कहता यार वो राज बता दे जिस राज ने तुझे हुजूर के करीब कर दिया है। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा वो रिश्ता क्या है जिस रिश्ते ने तेरे दर्द को हुजूर के सीने में जिंदा किया और आका मेरे ख्वाब में आके तेरे बारे में बता के गए हैं। उसने इतना सुना चीख मार के रो देता है, कहता यार तुझे क्या बताऊं, मैंने एक काम किया है आका के लिए, वो इतना प्यार कर बैठे हैं। कहा क्या किया है। कहा उनके लिए दाढ़ी रखी है और वो मुझे अपना कह के आवाज दे रखे हैं। वो ये कह रहा था खुदा की कसम, उसने रो के कहा था सेठ तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं हमारी बेवफाई पर। वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। फिर मदीने से आवाज आती है, फिर मदीने से आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा कि नहीं चाहने वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत हुजूर से अच्छे, प्यार बहुत करो, बढ़िया। वफा करो हुजूर से। नौजवान दाढ़ी छोड़ दे, हुजूर कहते हैं ये मेरा मेहमान है, इसकी इज्जत कर यार, कोई तो रख लेना, ये सोच के कि हुजूर की सुन्नत है। दुनिया ठुकराएगी, कहते जी अभी शादी नहीं हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद दाढ़ी रख। मैं कहता हूँ निकाह से पहले दाढ़ी रख लो, मौज आ जाएगी। आप कहेंगे क्यों। इसलिए कि निकाह में से पहले अम्मा देखने जाती है ना, तो वो आंख नाक कान देख के आती है, अंदर का दिल नहीं देखती है। बेशक, बेशक। बाहर जब गई थी देखने तो हूर लग रही थी, जब घर में आई है तो चुड़ैल बन जाती है। फिर लिए घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, कछोछा जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा है, अजमेर जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा है, फला जगह पतीला, अब कहाँ जा रहा है, फला जगह चादर है, अब कहाँ जा रहे हो, चिश्ती पीर साहब के यहाँ जा रहे हैं। मैं कहता हूँ तोड़ते फिरते क्यों, क्योंकि माँ ने चेहरा देखा था, दिल नहीं देखा था। मैं कहता हूँ दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। जो माँ नहीं देखती है वो दाढ़ी देख लिया करती है। बेशक, बेशक। आप कहेंगे क्यों। मैं कहता हूँ सुने, जो दाढ़ी रख लेते हैं उनके घर में दुल्हन बन के आने वाली फिर चुड़ैल नहीं होती है, मुस्तफा जाने रहमत के दर की कनीज आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। पहले दाढ़ी रखो, पहले दाढ़ी रखो, घर अच्छे हो जाएंगे। पहले दाढ़ी रखो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पहले दाढ़ी रखो, फिर माँ ऊपर से देखेगी, दाढ़ियां अंदर के फैसले कर देती है। इसलिए अगर चाहते हैं घर अच्छे बने तो कनीज़े फातिमा ज़हरा से निकाह करें। नौजवानों से कहूंगा खुदारा हुजूर के लिए कोई ना कोई एक सुन्नत मजबूती से थाम ले। बस आखिरी बात, रोजाना कम से कम हर बंदा 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मेरी आखिरी बात है, हुजूर पे रोजाना 10 मरतबा दुरूद पढ़ लिया करे। 10 मरतबा क्यों क्यों क्यों। इसलिए कि हम रोज 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे तो एक खत की शक्ल में रोज मदीने जाया करेगा। सुभान एक अल्लाह। खत रोज मदीने जाया करेगा, एक खत रोज मदीने जाया करेगा। किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे कौन है जो रोज खत भेज देता है, वाह, वाह। किसका बेटा है। फरिश्तों ने अगर तुम्हारा तज़किरा हुजूर की चौखट पे कर दिया ना, फिर खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी।
जिंदगी सवर जाएगी। बच्चों से कहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, अब तक इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे, इतनी रात में मैं कहता हूँ गेम खेलने वाले बच्चे भी नहीं जागते, ये बच्चे 3 बजे तक बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आखिर किसने बैठाया? कोई तो रिश्ता है ना, कोई तो लगन है ना। यही हुजूर का इश्क है। हर किसी से इश्क आदमी तब करता है जब होश आ जाता है, और हुजूर का इश्क वो है जो बच्चों से, जवानों से ज्यादा बच्चों के सीनों में उतर जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर का इश्क ऐसा है कि जो बच्चों को भी सीनों में, बच्चों के भी सीनों में उतरता है। पूछो ना आप इन बच्चों से क्यों बैठे हो, तो इनका भी यही जवाब होगा, कोई और लालच नहीं, ना एक तसला बिरयानी मिलनी है, ना यहाँ पे 1 किलो लड्डू मिलने हैं। फिर क्यों बैठा है? कहेगा सिर्फ एक आवाज है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ सुभान लाते अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। एक ही लगन सबकी है, सुना है, सुना है। भाई ये जो दूल्हा बन के इतनी रात को यहाँ बैठे ना, निकाह सुबह होना है, इनकी भी यही आवाज होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। याद रखे, हम शादी में, बस तकरीर तो मैं करता वक्त होता तो मैंने बात खत्म कर दी है, बस मैं चाहता हूँ 1 मिनट में ये बात भी कह दूं, हम सबको दावत देते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम एक कार्ड हुजूर के मदीने भी भेज दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान आप कहेंगे हुजूर के यहाँ कौन सा कार्ड जाना है, तो मैं कहता हूँ सुनिए, मेरे यहाँ कार्ड आया, मैं हिसाब लगा लेता हूँ, बकरा मिलेगा कि मुर्गा मिलेगा, छोटा मिलेगा कि बड़ा मिलेगा, फिर नमक का पानी पी के जाना है कि जलजीरा पी के जाना है कि बस ऐसे ही जाके लौट आना है, ये हम पहले फैसले कर लेते हैं। एक कार्ड हुजूर के लिए लिखो। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुने, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा लो, सारे लोग बाद में आएंगे, मदीने वाला पहले आकर के हाजिर सुभान हो अल्लाह, जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हाँ, क्योंकि जहाँ हुजूर की महफिल सजती है वहाँ हुजूर तशरीफ लाया करते हैं, और अगर ना भी आए तो वहाँ हुजूर अपने मजार में लेटे लेटे उस महफिल को मुलाहिजा फरमा लिया करते हैं। अगर हुजूर को इतनी भी फुर्सत ना हो कि तवज्जो करें, तो कम से कम फरिश्ते तो जाके बताएंगे ना, हुजूर बरगैन में आपका गुलाम है जीशान, दूल्हा बन गया है, निकाह कल होगा, पूरी रात आपके तज़किरे सुनता रहा। सुभान अल्लाह। कम से कम ये बात तो मदीने जाएगी ना, ये बात तो मदीने जाएगी। सबके लिए जूतियां तोड़ के लाते हो बुला के, ताकि तज़किरे हो जाएं। सेठ आए हैं, प्रधान जी आए, नेताजी आए, सब खा के चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। एक कार्ड हुजूर के यहाँ जिक्र का भेज दिया करो, खुदा की कसम यहाँ आएंगे तो ये महफिल भी कामयाब हो जाएगी, और मैदान क़यामत वाली महफिल भी कामयाब हो बेशक जाएगी। बेशक, सुभान वहां अल्लाह। भी महफिल लगनी है। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जहाँ ये सलाम भी होना है, इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो, खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई जीशान साहब और जितने भी इनके रुफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, हुजूर की बारगाह में सबकी मेहनतें अल्लाह कबूल फरमा ले, और इस महफिल को अल्लाह हम सब के लिए ज़रिए निजात बना। खुदा इनकी जिंदगी को बाबरकत बनाए, और इस जोड़े को सलामत बामुरव्वत रखे। आमीन जब तक रहें, मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह इस जोड़े से जो नस्लें आए वो सारी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची आशिक बन के दुनिया में सुभान तशरीफ अल्लाह, लाए। सुभान अल्लाह। आमीन कह सकते हैं आप लोग। आमीन आमीन।